مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم بات کریں گے موسیٰ کی دعا کے بارے میں، اور میں پاس صاحب کو ویلکم کروں گی پروگرام میں. پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ میں بھی شکر ہے خداوند کا بالکل ٹھیک ہوں. بس موسم سے لڑ رہے ہیں اور اس کی وہ جو گرمی ہے اس کی شدت کو جو ہے محسوس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ سنائیے. میں ٹھیک ہوں، اور موسم تو سب کے لیے ایک جیسا ہے. سب کے لیے ایک جیسا ہے. بس خداوند اس میں برکت کرے اور کچھ جو ہے ابر بھی برسا کر جو ہے ٹھنڈا کر دے. کل سے بارش ہوگی. کل سے بارش ہوگی. چلیں، خوبصورت بات ہے. اچھا بس صاحب، آج بات کریں گے اور سیکھنا چاہیں گے موسیٰ کی دعا کے بارے میں. دشت فاران میں جب موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو موسیٰ نے کہا کہ خداوند تو انہیں ایک ہی آدمی کی طرح نہ مار ڈال. اب بات دیکھیں کہ ایک آدمی کی طرح خدا ان کو سب کو مار دینے کو تھا، کیوں؟ دیکھیں، یہ واقعہ ہے جب ساری قوم دشت فاران میں موجود تھی اور اس کے آگے کنعان کا ملک تھا، اور وعدے کی سرزمین تھی جو وعدہ ابراہیم سے خدا نے کیا تھا کہ میں تیری نسل کو اس کی میراث بنا دوں گا. تو میراث کے وہ بالکل سامنے آ گئی ہیں، اور اب انہوں نے اس میراث پہ جا کے قبضہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ کچھ جاسوس بھیجیں اور وہ جا کر اندر جائیں اور ملک کنعان کا حال معلوم کریں کہ وہاں پر اندر کیا ہے، کون کون سا راستے جاتے ہیں، وہاں کیسے لوگ ہیں، وہ فصیل دار شہروں میں رہتے ہیں یا جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، پھل کیسے ہیں، زمین کیسی ہے، وہ لوگ دیکھنے میں کیسے ہیں، بزدل ہیں یا طاقتور ہیں یا بڑے بڑے ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے وہ جائیں. تو اس کے لیے موسیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر قبیلے کے میں سے ایک ایک رئیس کو چن لیتے ہیں، جن میں دو نمایاں شخص ہوتے ہیں، کالب اور یشوع. یشوع جو تھا یہ نون کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ہوسیہ، تو اسی موقع پر اس کا نام رکھا گیا تھا یشوع. تو یشوع تھا، کالب تھا، اور باقی 10 لوگ اور تھے. ان کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر کنعان کی سرزمین کا مشاہدہ کرو. تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسا ملک ہے. اور جب وادی اسکال میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس وادی اسکال کا نام بھی اسی وجہ سے پڑا تھا کہ انہوں نے وہاں سے ایک انگوروں کا گچھا توڑا تھا، اور انگوروں کا گچھا اتنا بڑا تھا کہ 2 آدمی اس گچھے کو بڑی ڈنڈی میں ڈال کر تو کندھے پر اٹھاتے تھے. تو یہ اسی وجہ سے اس کا وادی کا نام بھی وادی اسکال پڑا. تو وہاں سے وہ واپس آئے اور آ کر 40 دن تک وہ اس کا مشاہدہ کرتے رہے، اور مختلف علاقوں سے گزر کر جب واپس آئے تو ساری قوم کو قادس کی ویلی میں ملے. جب وہاں ملے تو سب جماعت اکٹھی ہو گئی، تو لوگوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ وہ سرزمین کیسی ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ زمین واقعی ویسی ہے جیسی کہ خدا نے کہا تھا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. وہ سرسبز و شاداب ویلی ہے، بہت ہی اچھی ہے. وہاں پر بہت سارے پھل ہوتے ہیں، انگوروں کے بڑے بڑے باغ ہیں جس میں مے اور دوسری چیزیں کثرت سے ہیں، دوسرے سب پھل بھی ہیں. لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں اور فصیل دار شہر ہیں. فصیل دار شہر مطلب ہے کہ ان کے گرد 4 دیواری ہے اور ان کے اندر جانا کافی مشکل ہوگا. تو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے ہیں، عناق جیسے، جن کی اولاد کو جبار کہتے تھے. وہاں پر بہت ساری قوموں کے لوگ ہیں. تو یہ جب بتا رہے تھے تو کالب نے فوراً کہا کہ تم موسیٰ ان کو کیوں باتیں کرنے دیتے ہو، یہ ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں خدا نے کہا ہے کہ تم مت ڈرو، تم جاؤ اور اس پہ قبضہ کر لو. تو ہم چلتے ہیں اور چل کے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جبار اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کی طرح چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. تو ہم تو اگر جائیں گے تو پھر ایک اور بات بتاتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسے بھی قبیلے ہیں جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں. تو اگر ہم جائیں گے تو ہم سب مارے جائیں گے.
تو جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ لوگ رونا چیخنا اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کرتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں اور چیختے رہتے ہیں. کم بے اعتقادی کی یہ حد ہے کہ پوری رات روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ہم سے نفرت کرتا ہے، خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور مر جائیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہمارے مویشی سب وہ جائیں لوٹ کا مال ہو جائے اور وہ ہمیں لوٹ مار کے کھا جائیں. خدا ہمیں اسی دن کے لیے یہاں لایا تھا، اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا سردار اپنا بنا لیتے ہیں، اور بنا کر ہم کیا کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں اسی غلامی کے گھر میں، مصر میں واپس چلے جاتے ہیں. تو جب یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں تو خداوند کا جلال ان کے سامنے چمکتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون کو اور کالب اور یشوع کو بھی پتھر مار مار کے مار دیں، سنسار کر دیں. تو ان پہ جب جلال چمکتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں اس پوری بری نسل کو ایک آدمی کی طرح مار دوں گا. جب یہ بات ہوتی ہے تو موسیٰ خدا سے اوندھے منہ لیٹ کر دعا کرتا ہے کہ اے خدا تو ان کو ایک آدمی کی طرح نہ مار. اگر تم کو ایک آدمی کی طرح مارے گا تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ جو وعدہ خدا نے بہت پہلے ابراہیم سے کیا تھا کہ وہ میں تیری نسل کو میراث کے طور پہ دوں گا، تو خدا وہ دے نہ سکا تو اس نے ان کو کیا کیا؟ مار دیا. تو ان کو ایک نسل سے نہ مار. تو وہ خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. تو یہ جب باتیں ساری ہوئیں تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں نے تیری دعا سن لی، میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اس بری نسل میں سے جو 20 سال کا یا 20 سال سے اوپر ہے وہ اس اچھے ملک میں قدم بھی رکھنے نہ پائے گا. یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور جو اس کے جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوٹ کا مال ہوں گے وہی اندر جائیں گے اور وہ اس پہ قبضہ کریں گے. تو ان کو واپس لے جا اور بحیرہ کلثم کی سرا سے گزر کر بحیرہ کلثم کی سائڈ پہ لے جا. اچھا، پہلے تو یہ سوال بنتا ہے آپ کی ساری بات سے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ موسیٰ جیسا لیڈر اتنی بڑی قوم کو لے کر مصر سے نکل گیا ہے خدا کے کہنے پر، اور ایسے ہی نہیں نکلا. خدا نے ان کے سارے دیوتاؤں کو ہرایا ہے یک کے بعد دیگر. جب وہ ہر دیوتا ہار گیا ہے تب خدا ان کو شکست دے کے اپنے لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال کر لایا. اور کیا بیابان کے حالات انہوں نے معلوم کیے تھے یا بحیرہ کلثم کے کیے تھے کہ وہ ہمارے سامنے زمین ہو جائے گا؟ جب وہاں حالات معلوم نہیں کیے تو یہ جو ان کے اندر سے یہ بات اٹھی اور موسیٰ نے بھی ایک ٹیم بنا کے بھیج دی، اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ ذرا ایک حوالہ پڑھیں، استثنا کی کتاب پہلے باب کی 21 سے 23 آیت تک. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، دیکھ اس ملک کو خداوند تیرے خدا نے تیرے سامنے کر دیا ہے، سو تو جا اور جیسا خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کہا ہے تو اس پر قبضہ کر، اور نہ خوف کھانا نہ ہراساں ہو. تب تم سب میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم اپنے جانے سے پہلے وہاں آدمی بھیجیں جو جا کر ہماری خاطر اس ملک کا حال دریافت کریں اور آ کر ہم کو بتائیں کہ ہم کو کس راہ سے وہاں جانا ہوگا اور کون کون سے شہر ہمارے راستہ میں پڑیں گے. یہ بات مجھے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے قبیلے پیچھے ایک ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی چنے. آمین. دیکھیں، یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے موسیٰ کو اکسایا تھا کہ ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے. یہ عارضی طور پہ نہیں جا رہے تھے، یہ پرماننٹ جا رہے تھے. انہوں نے جا کر اس پہ قبضہ کر لینا تھا. خدا ان کو کہتا ہے کہ تم نہ ہراساں ہونا نہ خوف زدہ ہونا، بلکہ تم جا کر اس پہ قبضہ کر لینا. یہ جنگ انہوں نے نہیں لڑنی تھی، جنگ تو خدا کی جنگ تھی. تو یہ انہوں نے خام خواہ ایک ایسی بات بیچ میں سے نکالی جو انسانی سوچ تھی، جو خدا کو جلال دینے کی نہیں تھی. یہ ان کی اپنی ایک کوشش تھی کہ ہم یہ دیکھ لیں اور پھر ہم اس پہ آسانی سے قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے خدا کی نفی کی تھی.
لیکن خدا کا کیا حکم تھا کہ جاؤ اور قبضہ کرو. جاؤ اور قبضہ کرو, نہ ڈرو نہ خوف زدہ ہو. لیکن انہوں نے انسانی عقل لڑائی تو انہوں نے اپنے اندر فطور پیدا کر لیا, اور فطور بھی ایسا پیدا کیا کہ بالکل وہ واپس جانے کے لیے, غلامی کے گھر میں جانے کے لیے, اپنے خدا کو چھوڑ کر جانے کی انہوں نے بات کر لی. اچھا, خدا کو چھوڑ کر جانے کی بات کی. اب یہاں پر تو خدا نے بھی ان کو جب خدا کا جلال ان کے گرد چمکا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی سنا ہے کہ خدا کتنا غضبناک ہوا ہے, کتنا اس بات سے خفا ہوا ہے. اور بات جیسے کہ ہے کہ صرف کالب اور یشوا جو ہے وہ وہاں پر وعدے کی زمین پر جائیں گے اور باقی کوئی بھی نہیں. تو اس بات سے ان کو بھی تو دکھ ہوا ہوگا کیونکہ وہ بھی انسان تھے. اور اب یہ بات کیا موسیٰ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو موسیٰ ہے کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب غلط ہو گیا ہے؟ اور یہاں پر جو آپ نے ریفرنس بھی ریڈ کروایا کہ اس کو یہ بات بہت پسند آئی, اس کو نہیں پتا تھا کہ خدا کیا چاہتا ہے. اور ابھی بھی جب اپنی دعا میں موسیٰ نے کہا ہے تو موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو انہیں معاف کر دے. موسیٰ نے کہا ہے کہ تو گناہ کو تو معاف کرتا ہے لیکن گناہ گار کو سزا دیتا ہے. وہاں سزا بھی دلوا رہا ہے, بات بھی موسیٰ کو خود پسند آئی ہے. اور کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں, موسیٰ بھی تو انسان تھا نا. انہوں نے آ کے مشورہ دیا اور مشورے میں یہ تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا. پتہ ہے لوگ جب قبائلی لوگ جب بیٹھتے ہیں اور وہ رائے دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو مانا جائے. تو موسیٰ نے کہا ہوگا کہ ان کی بات کو بھی مان لیتے ہیں, اس سے کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن انہوں نے خدا کا حکم توڑ دیا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ تم جاؤ اور اس پہ نہ راسا ہونا, نہ ڈرنا, بلکہ قبضہ کر لینا. تو وہ قبضہ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی ایک چال چلی اور وہ 12 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ایک غلط رپورٹ دے دی اور اس سے سارا جو تھا وہ ختم ہو گیا. بلکہ وہ ختم کر ہی چکے تھے کہ ہم نیا سردار بنائیں گے اور ہم واپس غلامی کے گھر میں جائیں گے. اچھا, یہ جو ان کا فیصلہ تھا کہ ہم واپس جائیں گے, خدا نے بھی تو ان کے لیے یہی جو سزا تھی یہی دوبارہ سے ان کے اوپر لاگو کر دی کہ اب جو ہے یہ اس سرزمین پہ داخل نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو واپس لے جا. خدا نے بھی تو میرا بندہ کالب اور یشوا جائیں گے. نہیں, ان کے لیے تو کہا لیکن ان سبوں کے لیے کہا کہ تو ان کو واپس لے جا. تو کیا یہ جو بات تھی یہ ان کو ڈائجسٹ ہو گئی اب کہ خدا ناراض ہے, کوئی بات نہیں, ہم واپس چلے جاتے؟ نہیں, انہوں نے ایک نئی چال چلی. انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق قبضہ کرنے جائیں گے اور یہ وہ سب ایک دم سے قبیلے تیار ہو گئے کہ ہم جا کر قبضہ کریں گے. مطلب اس پہلی بات پر اب آگے پہلے خدا کو رد کیا, اپنے آپ کو ٹڈیاں کہا, اور اب جب خدا کہتا ہے کہ واپس جاؤ تو پھر آنا چاہتے. تو یہ تو وہاں پر جو جن قوموں کا قیام تھا انہوں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ واقعی بہت زور آور قوم تھی, تو ان کو کاٹ دیا. اور پھر وہ جب دیکھا کہ بہت بڑا قتل عام ہو گیا ہے تو یہ واپس آئے تو خدا نے کہا کہ تم موسیٰ ان کو لے کے اب چلا یہاں سے چل دے. اچھا, واپس جانے میں کیا حکمت عملی تھی؟ یہ جو 20 سال سے اوپر کے لوگ تھے یا 20 سال سے اوپر کے لوگ تھے, ان کو مارنے کے لیے لے جانا تھا. ہاں, ان سب کو ختم خدا نے کرنا تھا کیونکہ ان میں سے کوئی بھی خدا کی وعدے کی سرزمین میں قدم تک نہیں رکھ پائے گا. اچھا, ایک اور بات آپ نے کہی تھی سٹارٹنگ میں کہ جو نون کا بیٹا ہوسیہ تھا اس کا نام یشوا رکھا, تو کالب کا بھی کوئی نام تبدیل ہو جاتا, یہ یشوا کا ہی نام کیوں تبدیل کیا گیا؟ دیکھیں, موسیٰ کے بعد جس کو اس کی سرداری سنبھالنی تھی وہ یشوا تھا, اور یشوا جو ہے یسوع کے متبادل لفظ ہے, تو یہ نجات دینے والا. تو جو وعدے کی سرزمین تھی اس میں یشوا نے لے کر جانا تھا, تو اس لیے وہ ہوسیہ نے لے کر جانا تھا. اس لیے موسیٰ نے ہوسیہ کا نام یشوا رکھا, اور یشوا ہی جو تھا وہی ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کر گیا. جس طرح یسوع اپنی جن کو جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو وہ واپس باغ عدن میں لے کر جائے گا, بہتر حالت, باغ عدن سے بہتر حالت میں لے کے جائے گا.
اچھا، موسیٰ نے جو معافی کی دعا مانگی تھی کہ خدا تو انہیں معاف کر، معافی کا ذکر تو نہیں کیا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موسیٰ کی سمجھ میں یہ بات کیا تھی کہ خدا کو انہیں معاف کر دینا چاہیے؟ کیونکہ فطرتی طور پر وہ لوگ بڑے تھے، وہ لوگ جائنٹ سائز تھے، جبار تھے جیسا کہ آپ نے کہا، تو وہ اس بات پر روئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، یہ ہمیں مار دیں گے، اور بعد میں خدا کی مرضی جان کر وہ حملہ بھی کرتے ہیں۔ اس سارے میں موسیٰ کی کیا فیلنگز تھیں جو اس نے دعا کی؟ اور موسیٰ نے کبھی بھی بنی اسرائیل کو بے گناہ نہیں کہا، اور کبھی بھی نہیں کہا کہ خداوند تو ان کو معاف کر دے۔ خدا نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو ان کو معاف کر دے اور اب ان کو دوبارہ اس میں قبضہ کرنے کی اجازت دے، بلکہ اس نے کہا کہ اگر خدا تو ان کو مار دے گا تو تیرے نام کی جو دنیا پر دبدبا اور رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا جو ہے وہ ان کو یہ سرزمین دے نہیں سکا، اس لیے ان کو مار دیا ہے۔ وہ خدا کے سامنے ایک سجیشن رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو ان کو معاف کر دے اور اب ان کو دوبارہ حملہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اچھا، یہ موسیٰ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ والی جو آپ نے ایکسپلین کی ہے، یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانتا ہے، جیسے کہ وہ پہلے سے سمجھ رکھتا ہے کہ خدا کو میری کیا بات پسند آئے گی۔ کیا یہ درست ہے؟ اس پہ پلیز تھوڑا سا کامنٹ دیں۔ کیا یہ تو بالکل خدا کی مرضی جاننے کے مترادف ہے۔ خدا کے گھر کا خادم کہتے ہیں، اور خدا جو اس کو حکم دیتا تھا وہ اس کے مطابق عمل کرتا تھا۔ موسیٰ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، خدا کی مرضی کے مطابق چلتا رہا۔ تو بہت زیادہ وہ خدا سے جو تھا لنک تھا، اور وہ بہت زیادہ خدا کی مرضی کو جانتا تھا، یٹ اس نے یہ جو قبائل میں سے ایک ایک لے کر جو اکٹھا کرنے تھا، لوگوں کی بھی سن لیتا تھا، اور لوگوں کی سن کے اس نے دکھ اٹھایا۔ اس نے ان کی رائے کو سمجھا کہ یہ بھی اچھی ہے، تو اس نے خدا سے مشورہ نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ رائے اچھی ہے تو چلو اس کو بھی دیکھ لیں، ان کی بھی بات سن لیتا ہوں، کیونکہ وہ اگریسو ہو جاتے تھے۔ موسیٰ کو کہتے تھے کہ ہم اس کو سنسار کر دیں گے، تو وہ اگریسو ہو جاتے تھے۔ اگریشن ہمیشہ ہوتا تھا موسیٰ پہ۔ اچھا، اس ساری بات سے، اس سارے پیغام سے، اس کی دعا سے، لوگوں کا اکٹھا کیا جانا، بھیجنا، وعدے کی، اب وہ بالکل وہ کہہ لیں نا کہ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور اس مقام پر ہیں کہ وہ داخل ہوں اور قبضہ کریں، تو اس موقع پہ خدا ان کو دوبارہ اسی راہ پہ بھیج دیتا ہے جس پر سے وہ چلے تھے۔ تو یہ بڑی مشکل بات، بڑی مشکل کہانی تھی۔ اس پیغام سے آج ہم اپنے لیے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا کہانی ہے اس پیغام سے؟ دیکھیں، یہ جو پیغام ہے نا، یہ بہت وسیع پیغام ہے، اور اس کے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں ہر بات سے پہلے دنیاوی طور پر اور پھر اسے روحانی طور پہ ہمیں سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو وعدے کی سرزمین میں لے جاؤں گا، اور وہاں جا کر وہ آرام سے رہیں گے۔ اگر تو یہاں سے کسدیوں کے ملک سے نکل آئے، تو وہ نکل آیا، اس نے خدا کی بات پہ یقین کیا اور راست باز بھی ٹھہرا۔ تو پھر مصری جو یہ تھے بنی اسرائیل، یہ مصر میں گئے، مصر میں انہوں نے تقریباً کافی عرصہ تک غلامی کی زندگی گزاری، لیکن خدا کا وعدہ ان کے ساتھ تھا۔ خدا کا وعدہ یہ تھا کہ میں تیری نسل کو میراث میں لے جاؤں گا۔ تو میراث میں لے جانے کے لیے فرعون جو تھے، یہ بڑے سخت بادشاہ تھے، مصر کے بادشاہ، تو یہ کیا اپنے خادموں کو، غلاموں کو، خدمت گزاروں کو کہتے بھی جاؤ تم سے چلے جاؤ؟ کبھی بھی نہیں ایسا کہتے۔ تو خدا نے بڑے زور بازو سے موسیٰ کی معرفت معجزے دکھا کر ان کو وہاں سے نکالا۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے پہلے فسح کھائی، پاس اوور کی عید منائی، ان کے پلوٹھے مر گئے۔ تو جب پلوٹھے مرے تو پھر اس وقت فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو کہا کہ تو اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جاؤ اور اپنے خدا کی عبادت کرو۔ جب وہ چلے گئے تو فرعون کو تو سمجھ آئی کہ میں نے تو اپنی سارے خدمت گزاروں کو سارے نوکر فارغ کر دیے، تو اب تو یہ کام ہمیں، یہ غلامی کے کام بھی ہمیں ہی کرنے ہوں گے۔ تو اس نے دوبارہ رتھ لیے، اور اس کو یہ پتا تھا کہ بحر کلزم جو ہے اس کو کراس نہیں کر دیں گے، اس کے کنارے ہی چلیں گے اور روپوش نہیں ہو سکتے۔ اس نے رتھ لیے اور ان کے پیچھا کر لیا۔
لیکن خدا نے ان کے لیے بڑی برکت کا باعث ہوا. خدا نے ان پر بڑا فضل کیا کہ بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا. وہ خشکی میں سے گزر گئے. جب فرعون نے نکلنے کی کوشش کی تو وہ مارے گئے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد وہ جب سرا میں آئے تو آپ کو پتہ ہے سرا میں نہ پانی ہوتا ہے، نہ سایہ ہوتا ہے، نہ کپڑے ہوتے ہیں، نہ جوتے ہوتے ہیں، کوئی فیسلٹیز نہیں سہرا میں. تو ہر قسم کی دنیاوی نعمت تھی. نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے کپڑے چھوٹے ہوئے، ان کے جوتے بھی نہ گھسے، ان کے پاؤں بھی نہ سوجے، ان کی طاقت بھی کم نہ ہوئی. اور ان کو کھانے کے لیے من دیے. جب ان کا دل گوشت کھانے کو کیا تو بٹیرے دے دیں. اور ہر طرح سے خدا ان کو، جیسے گود میں نہیں بچے کو اٹھا کے گھومتے، اس طرح اٹھا کے گھومتا رہا. اور خدا ان کے ساتھ رہا، رات کے وقت آگ کے ستون میں اور دن کے وقت بادل میں. تو خدا ان کے ساتھ رہا. تو یہ جو سب کچھ تھا یہ دنیاوی باتیں تھیں. بالکل دنیاوی طور پر بھی خدا ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. اور ہم اگر اپنی باتوں میں بھی وہ کہہ لیں نا کہ ہم اپنے سے زیادہ خود کے لیے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں تو ہمیں نئے ہی جوتے لینے پڑتے ہیں. لیکن جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو جوتے نہیں گھستے اور نہ ہی نہیں سوچتے. تو بات یہ ہے کہ خدا کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور خدا ہماری ساری دنیاوی ضروریات کو بھی خوب سمجھتا ہے. اچھا، یہ ساری روحانی برکتیں نہیں تھیں، یہ ساری دنیاوی تھی. اور یہ جو میراث ان کو ملنی تھی یہ بھی دنیاوی تھی. لیکن یہ اختیاری تھی. کس بات کی تیاری تھی؟ کہ خدا نے ان کو اس بڑی موت سے جو انہوں نے باغ عدن میں خود سے خرید لی تھی، خود اپنے آپ کے اوپر لاگو کر لی تھی. جب شیطان نے کہا کہ تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے قابل ہو جاؤ گے. تو اس سے خدا کے درمیان اور انسانوں کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا. جب رابطہ ختم ہو گیا تو پھر بالکل خدا نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور باغ عدن کے گرد ایک فرشتے کو مقرر کر دیا کہ وہ ایک آتشی تلوار لے کر وہاں پر پہرا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آدم ہاتھ بڑھا کر وہ زندگی کا پھل بھی کھا لے. تو یہ جو تھا خدا انسانوں کو پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نے کرتے بنا کے دیے، خدا نے اپنی شکل اپنی شبیہ پہ بنایا تھا. تو یہ ایک تیاری تھی یہ ساری کی ساری. اب خدا ہمیں روحانی نعمتیں دینا چاہتا تھا. تو روحانی نعمتوں کے لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا کہ وقت پر جب وقت پورا ہوگا تو وہ اپنے بیٹے کو بھیجے گا اور وہ ان سب کا فدیہ دے کر ان کو گناہ کی ابدی موت سے چھڑائے گا. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہاں پر تو میراث دی موسیٰ کی معرفت اور دنیاوی میراث تھی. اور اب وہ اپنی حقیقی میراث میں، جس میں ہم اس دنیا کو حقیقی سمجھ بیٹھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. بالکل اس دنیا سے جا کر ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، زیادہ بہتر جگہ پہ جانا ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. تو توبہ تک نوبت پہنچانے کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا. اور بیٹا جب دنیا میں آیا تو اس نے دنیاوی نعمتیں نہیں دیں، اس نے روحانی نعمتیں دیں. دنیاوی بیچ میں دی، کھانا کھلایا ان کو، ہاں، لیکن زیادہ تر روحانی نعمتیں، گناہوں کو معاف کر دیا. اور دوائیں گولیاں دے دے کے کسی کو ٹھیک نہیں کیا. ان سے جب کسی کا ہاتھ نہیں تھا تو اس کا ہاتھ اسی وقت بن گیا. کسی کی ٹانگ نہیں تھی، وہ چل نہیں سکتا تھا، لنگڑے کو اسی وقت اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں. کسی کی آنکھیں نہیں تھیں، جنم کا وہ اندھا تھا تو اسی وقت اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. کوڑی بھی اسی وقت ٹھیک ہو گئی. یہ ساری روحانی نعمتیں تھیں. کوئی مر گیا تھا تو اس کو زندہ کیا، اور اس کی موجودگی جو تھی یہ روحانی نعمتیں تھیں. جب خدا کا روح کسی کے جسم میں کسی کے دل میں آتا ہے تو پھر وہ خدا کو، مسیح کو قبول کرتا ہے. ورنہ کوئی شخص خود سے جسم میں خدا کے کلام کو یا خدا کو نہیں سمجھ سکتا. تو جب خدا کا روح آئے گا تو پھر ہم گناہ سے بھی بچیں گے اور ابدی زندگی بھی پائیں گے. آمین. بہت بہت شکریہ پاس صاحب اس سارے اچھے خوبصورت پیغام کے لیے اور موسیٰ کی دعا کے بارے میں سکھانے کے لیے. عزیزوں، ہم نے کتنی خوبصورت باتیں سیکھیں
ہم نے سیکھا کہ ابراہیم سے خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اولاد کو آسمان کے تاروں کی طرح کرے گا، آج ہم سب اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بڑے وعدے میں شریک ہو چکے ہیں جو خداوند نے ابراہیم سے کیا، اور اس وعدے کے مطابق موسیٰ تو خدا کے لوگوں کو اس وقتی جگہ پر لے گیا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی تھیں، لیکن خداوند یسوع مسیح ہمیں خدا کے گھر میں لے جائے گا جہاں سے ہم بے دخل کیے گئے، جہاں سے ہم ایسی بری حالت میں نکالے گئے اپنے گناہ کی وجہ سے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں لے جانے کے لیے ہمیں پوشاک بھی اڑاتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو دھو کر ایسا مٹا دیتے ہیں اور کوئی جھری اور کوئی داغ ہمارے اندر رہنے نہیں دیتے جس کی وجہ سے ہم باپ کے سامنے نہ جا سکیں۔ وقت ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، وہ ہمیں اس لباس کو بھی زیر تن کرائے گا جو ہم سے لے لیا گیا تھا، جس کے وسیلہ آدم کو گناہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ ننگا ہے، اور ننگا پن گناہ کی علامت ہے، لیکن مسیح یسوع نے اپنے ہی خون کا فدیہ دے کر ہمیں اس لباس کو دوبارہ اوڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا جس کو ہم سے لیا گیا تھا۔ اسی لیے آج جب پاس صاحب سکھا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس میں زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اسی کے پاس لباس ہے، اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر میں دوبارہ لوٹ جائے۔ تو ضرور ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو اپنے دل میں رکھیں، ضرور ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس کو سنجیدگی سے لیں، نہ کہ کلام کو صرف سن کر اور کہیں کہ ٹھیک ہے کل جب صبح ہوگی تو ہم دوبارہ پھر سیکھیں گے اور پھر جان جائیں گے۔ موقع ہوتا ہے کہ جب ہم کلام کو سنیں تو ہم خدا کے سامنے رجوع لائیں، دعا کریں اور خدا سے اس کی مرضی جانیں، اور وہ وقت جس میں ہم خدا کی مرضی جاننا چاہتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ مالک جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمیں اگنور کر دے۔ والدین تو ہمیں اگنور کر سکتے ہیں، ہم خود اپنے اولاد کو اگنور کر سکتے ہیں، ہم دنیاوی کاموں کو تو اگنور کر سکتے ہیں، کوئی کسی کو بھی دنیا میں اگنور کر سکتا ہے یا اپنا دل سخت کر کے معاف نہیں کر سکتا، یا معافی دینے کے بعد بھی دل میں بغض رکھ سکتا ہے، لیکن آسمانی باپ ایسا نہیں ہے، وہ سچ ہے اور وہ حق ہے، اور جب وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو وہ ہمیں اس بات کے لیے بھی کیپیبل بنا دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر بھی خوش رہیں اور اس کے ابدی گھر میں آنے کے قابل بھی ہو جائیں۔ عزیزو، پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر، اور خداوند میں خوب خوش اور مسرور رہیں۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتہ اسی وقت اسی جگہ پر۔ خدا حافظ۔